غالب انسٹیٹیوٹ کی طرف سے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اردو کے نامور نقاد اور محقق پروفیسر ابوالکلام قاسمی صاحب کا چند دنوں پہلے انتقال ہوا ہے اور پوری ادبی دنیا اس وقت سوگوار ہے۔ غالب انسٹیٹیوٹ سے ان کا گہرا تعلق تھا۔ گزشتہ چند برسوں میں غالب انسٹیٹیوٹ نے جو قومی اور بین الاقوامی جلسوں سیمیناروں کا انعقاد کیا ہے، شاید ہی کوئی جلسہ یا سیمینار ہو جس میں ان کی شرکت نہ ہوئی ہو۔ ان کا آنا، ان کا گفتگو کرنا اور پھر مقالوں پر اپنی رائے دینا، یہ سب کچھ اتنا دلچسپ اور توجہ طلب ہوا کرتا تھا کہ لوگ منتظر رہتے تھے کہ آپ قاسمی صاحب آئیں گے اور گفتگو کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں جو ایک لسانی اظہار ملا تھا، اس لسانی اظہار میں ذہانت بھی شامل تھی اور ریاضت بھی شامل تھی۔ ذہانت اور ریاضت نے مل کر کے ان کے لسانی اظہار کی تعمیر و تشکیل میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ علی گڑھ سے ان کا تعلق تھا، جامعہ میں وہ طالب علم بھی رہے۔ دربھنگا ان کا وطن ہے اور وہاں سے وہ دلی آئے، پھر علی گڑھ گئے اور علی گڑھ کا وہ زمانہ دیکھا جو علی گڑھ کی علمی و تہذیبی تاریخ کا اہم ترین زمانہ تھا۔ اور علی گڑھ کی 1960-55 کے بعد کی جو ادبی دنیا ہے، اس دنیا کے بعد ابوالکلام قاسمی صاحب نے جو اپنے لیے ایک دنیا بنائی، وہ دنیا ان کی ریاضت و ذہانت سے بھی بنی تھی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو انہیں ادبی معاشرہ ملا تھا، جو لوگ وہاں ملے تھے اور جو وراثت ان کو ملی، اس کی بھی نہ صرف انہوں نے حفاظت کی بلکہ اس وراثت میں کچھ اضافہ بھی کیا۔ دلی میں ان کا آنا اور خاص طور پر غالب انسٹیٹیوٹ میں ان کا مقالہ پڑھنا، تحریر اور تقریر دونوں ان کے یہاں، یہ دو یعنی تحریر بھی اور تقریر بھی، اگر ہم یاد کریں، اور اس وقت جب کہ میں ان کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں تو مجھے وہ منظر یاد ہے جب وہ غالب انسٹیٹیوٹ میں مقالہ نہ صرف پڑھتے تھے بلکہ مقالہ پڑھنے کے بعد جو ان کے مقالے پر سوالات قائم ہوتے تھے اور جو دوسرے مقالے پڑھے جاتے تھے، ان مقالوں کے بارے میں جو ان کی رائے ہوتی تھی، یہ سب کچھ اتنا دلچسپ اور اتنا اہم ہوا کرتا تھا کہ اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ صورتحال پیدا نہیں ہوگی اور ہمیں اس کمی کا احساس ہوگا جو ابوالکلام قاسمی صاحب کی رحلت کے بعد ہم ابھی سے محسوس کرنے لگے ہیں۔ ابوالکلام قاسمی صاحب عربی اور فارسی زبان و ادب سے ان کا ایک تعلق تھا۔ مدرسے سے وہ کالج یونیورسٹی کی طرف آئے، ان کی بنیاد بہت مضبوط تھی اور کبھی لیکن انہوں نے عربی اور فارسی زبان پر اپنی دسترس و قدرت کو تفاخر کا وسیلہ نہیں سمجھا۔ کئی موقعوں پر انہوں نے یہ بات کہی کہ زبان کا جاننا ایک بات ہے اور کسی زبان کے ادب کو محسوس کرنا، اس کی بصیرت کو حاصل کرنا اور اس کو جذب کرنا یہ دوسری بات ہے۔ جو ادبی مطالعات ان کے ہیں، ان مطالعات میں عربی و فارسی شعریات اور پھر اس کی تاریخ اور اس زبان و ادب سے وابستہ متون کا انہوں نے گہرائی سے مطالعہ کیا تھا، اور اس مطالعے نے اردو کے متن اور اردو کے نظری اور عملی معاملات و مباحث میں ظاہر ہے کہ ان بنیادوں نے بہت ان کو قوت پہنچائی، اور ہمیشہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ ایک چیز جو انہیں بہت تقویت دیتی ہے وہ یہ ہے، وہ زبان اور اظہار ہے۔ تو اظہار کی سطح پر کبھی وہ ان کو لکھتے ہوئے، کبھی بولتے ہوئے کسی طرح کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ کبھی کبھی وہ کہتے تھے کہ آدمی اگر اپنی بات ٹھیک سے نہ کہہ سکے اور اپنی بات ٹھیک سے نہ لکھ سکے تو کم سے کم یہ ہے کہ یہ جو عجز ہے نہ کہہ پانے کا اور نہ لکھ پانے کا، انسان کو اندر سے کرب میں مبتلا کرتا ہے۔ اور کبھی کبھی وہ گفتگو کے دوران بھی یہ کہتے تھے کہ کیا میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکا اور میں اپنی بات کہہ سکا۔ تو جس کو میں لسانی اظہار کہتا ہوں ابوالکلام قاسمی کے تعلق سے، میرا خیال یہ ہے کہ اس عہد میں
لسانی اظہار کی ترکیب جو ہے وہ بڑی حد تک ابوالکلام قاسمی صاحب کی ادبی شخصیت پہ پوری اترتی ہے، اور ایک فرق ظاہر ہوتا ہے جب میں ان کے لیے لسانی اظہار کی ترکیب استعمال کر رہا ہوں۔ ان کی پہلی کتاب تخلیقی تجربہ آئی تھی، اس کے بعد شاعری کی تنقید، تیسری کتاب ان کی تھی کثرت تعبیر، معاصر تنقیدی رویے ان کی ایک کتاب تھی جس پر ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ بھی ملا۔ انہوں نے ایک کتاب بھی مرتب کی جس کا نام ہے نظریاتی تنقید، اور 1982 میں حسن عسکری پر ان کی کتاب آئی تھی جو ظاہر ہے کہ ترتیب دی ہوئی تھی مشرق کی بازیافت حسن عسکری کے حوالے سے۔ آپ سب کے علم میں یہ بات ہوگی کہ ہندوستان سے شائع ہونے والی عسکری پر یہ پہلی کتاب تھی، اور اس کا جو دیباچہ انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ لکھا تھا، اس وقت تک عسکری کے بارے میں کم سے کم ہندوستان میں اس طرح سے کوئی مطالعہ سامنے نہیں آیا تھا۔ تو عسکری سے ان کی رغبت بڑھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کلیم الدین کی طرف وہ ظاہر ہے کہ ان کا میلان بڑھا، اور وہ اخیر وقت تک اس بات پر اصرار کرتے رہے کہ ہمارے یہاں تنقید کی زبان کا جو اعلیٰ ترین نمونہ ہے وہ کلیم الدین احمد کی تنقید ہے، اور پھر وہ تنقید کو تعصب سے الگ کرنے کی جتن کرتے رہے، اور اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ تنقید جو ہے وہ تعصب سے کوئی اس کا تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو اس کی تحریک بھی انہیں کلیم الدین احمد سے ملی، اور وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ دیکھیے تنقید کچھ بھی ہو جائے وہ تاثر تو نہیں ہو سکتی ہے، اور خاص طور پر جو معاصر تنقیدی رویے میں ان کے کچھ مضامین ہیں، اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ایک مضمون ہے معاصر تنقید کی نارسائیاں۔ اس مضمون سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ایک شخص جو معاصر تنقید کا اہم ترین حوالہ ہے، اور اس کو اپنے زمانے کی تنقید کے مختلف پہلوؤں پر جس کی گہری نظر ہے، وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ ہمارے زمانے کی جو تنقید ہے وہ متن کے ساتھ انصاف نہیں کر رہی ہے۔ ایک طرف وہ نظریاتی تنقید کے ساتھ بھی ہیں، دوسری طرف وہ نظریاتی تنقید سے اپنی ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ بے اطمینانی کا اظہار کرتے ہیں۔ شاعری کی تنقید کے دیباچے میں انہوں نے خود کو ایک باذوق نقاد کہا، اور یہ لکھا کہ میں بنیادی طور پر خود کو ایک قاری سمجھتا ہوں، اور اس وقت تک میں کسی متن پر کسی ایسے نظریے کا اطلاق کرنا نہیں چاہتا جب تک کہ اس متن سے اس نظریے کی تصدیق نہ ہو جائے۔ تو نظریاتی تنقید اور عملی تنقید ان دونوں کے تعلق سے ان کے یہاں کوئی ابہام نہیں تھا۔ بعض اوقات یہ محسوس ضرور ہوتا ہے کہ اگر کسی متن سے کی تصدیق، اگر کوئی متن کسی نظریے کسی رویے کے ساتھ پوری طرح میل نہیں کھاتا ہے، یا اس کی تفہیم میں اس سے بہت روشنی نہیں ملتی ہے، تو کیا اس تنقیدی رویے کو یا اس نظریے کو ہم پورے طور پر رد کر سکتے ہیں؟ تو نظریاتی تنقید ایک جو سرگرمی ہے، اس سرگرمی کا اظہار انہوں نے اس کتاب کو مرتب کر کے بتایا جس کا نام نظریاتی تنقید ہے، جو پاکستان سے بھی شائع ہوئی اور وہ ہندوستان سے بھی شائع ہوئی۔ تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے، اچھا پھر دیکھیے کہ وہ کثرت تعبیر کے جتنے مضامین ہیں ان میں سے میں ان کو دیکھ رہا تھا، ان میں بیشتر وہ مضامین ہیں جو غالب سچوٹ میں انہوں نے پڑھے تھے، اور بیشتر میں ظاہر ہے کہ جو لوگ سیمیناروں میں شریک ہوتے ہیں انہوں نے ان کتابوں میں اس کا حصہ بننے سے پہلے بھی ان مضامین کو ان کی زبانی سنا ہے۔ تو یہ کثرت تعبیر، شاعری کی تنقید، لیکن یہ دیکھنے کی بات ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کے نام کا آغاز جو ہے وہ تخلیقی تجربے سے کیا تھا، اور اس کے بعد وہ اپنے زمانے کے جو مختلف میلانات تھے ان تمام میلانات سے انہوں نے اپنا ایک رشتہ قائم کیا۔ ناصر عباس نیر صاحب نے جب اپنی کتاب مابعد جدیدیت نظری مباحث سامنے آئی تو اس میں بھی ان کا ایک مضمون مابعد جدید تنقید طریقہ کار کی جستجو اس کتاب میں وہ شامل ہے۔ اسی طرح عتیق اللہ صاحب نے جب تنقید کی جمالیات کے جلدوں میں مرتب کی تو اس میں بھی انہوں نے ابوالکلام قاسمی صاحب کے مضمون کو شامل کیا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 2-3 دہائیوں میں کم سے کم ہندوستان میں جو کتابیں نظریاتی تنقید کے حوالے سے یا کسی خاص رویے رجحان کے حوالے سے شائع ہوئیں، ان سب میں قاسمی صاحب کے مضمون کو شامل کیا گیا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کی کیا گزشتہ 3-4 دہائیوں میں تنقید سے کیسی دلچسپی رہی ہوگی۔ بعض اوقات یہ خیال ہوتا تھا کہ قاسمی صاحب جس طرح سے تنقید پر زور دیتے ہیں اور تنقید کی زبان پر اصرار کرتے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو ادب کے جو اور مختلف اسالیب ہیں
ان مصالحب سے ہمارا رشتہ کہیں تھوڑے وقت کے لیے یا دیر تک کے لیے کہیں کمزور نہ ہو جائے۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب کسی ادبی معاشرے کو جس وقت جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہر زمانے میں ایک دو شخص ایسے ہمارے ادبی معاشرے میں آتے ہیں جن کی شرکت سے، جن کی آمد سے، جن کی تنقیدی سرگرمیوں سے یہ اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے زمانے کو کس طرح کی تنقید کی ضرورت ہے۔ 60s میں مظفر علی سید نے ایک مضمون لکھا تھا کہ تنقید ہماری کس ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ تو ہمارے زمانے میں بھی ابوالکلام قاسمی صاحب کی تحریروں نے ہمیں یہ بتایا کہ تنقید ہماری کس ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ گو کہ آس پاس کی دنیا بہت تنقید کے لیے کہنا چاہیے کہ سازگار کبھی نہیں رہی، ہمیشہ کچھ نہ کچھ تنقید سے بدگمانی کا اظہار کیا جاتا رہا، اور اکثر یہ بات سنی جاتی رہی یا سنی گئی کہ تنقید جو ہے وہ اس سے تخلیقی سوتے جو ہیں وہ خشک ہو جاتے ہیں۔ تو ابوالکلام قاسمی صاحب کا رخصت ہو جانا ایک طالب علم کے حیثیت سے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جو ہماری کم سے کم جو اچھا پھر یہ کہ تنقیدی سرگرمی کہہ کر کے اکثر اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں اس میں کوئی تخلیقی سرگرمی شامل نہیں ہے۔ یہی وہ مغالطہ ہے جس کو ابوالکلام قاسمی نے بھی دور کرنے کی کوشش کی۔ اسی مغالطے کو اپنے اپنے طور پر ناصر عباس نیر صاحب نے، پروفیسر عتیق اللہ صاحب نے، پروفیسر شارب ردولوی صاحب نے، اور پروفیسر صدیق الرحمان قدوئی صاحب نے، اس وقت ہمارے اس میں موجود ہیں، ان سب نے اپنے اپنے طور پر اس بدگمانی کو دور کرنے کی کوشش کی کہ جو تنقیدی سرگرمی ہے وہ ایک معنی میں تخلیقی سرگرمی بھی ہے۔ تو قاسمی صاحب کا اس طرح سے ظاہر ہے کہ ایک پورا جو ادبی سفر رہا ہے، اس ادبی سفر میں ان کے یہاں جو اہم ترین جو گوشے جو نکات ہیں، اگر ہم ان پر نگاہ ڈالیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی ایسے نامانوس علاقوں کی طرف سفر نہیں کیا یا ان کی طرف اپنی دلچسپی کا اتنا اظہار نہیں کیا جو نامانوس علاقوں میں لگتا تھا کہ ان کے اپنے مزاج سے، ادبی مزاج سے اور پورے تہذیبی رکھ رکھاؤ سے میل نہیں کھاتے تھے۔ تو اسی لیے یہ ایک فرق ہے ابوالکلام قاسمی صاحب اور ان کے زمانے کی تنقید میں کہ انہوں نے ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ جو جن رویوں سے انہوں نے خود کو مانوس محسوس کیا کہ انہیں لگتا تھا کہ جو ہمارا متن ہے اس متن کو ہم وہاں لے جا سکتے ہیں یا ان کی روشنی، یہی وجہ ہے انہوں نے کوئی ایسی سرگرمی بھی نہیں دکھائی کہ کسی مشرقی تصور نقد کو ہم مغرب کے حوالے سے دیکھیں یا اس روشنی میں ہم اس سے کوئی ایک رشتہ قائم کر سکیں۔ انہوں نے حوالے ضرور دیے کئی ایسے مضامین میں جو بطور خاص معاصر تنقیدی رویے میں شامل ہے۔ ایک اور بات کی طرف مجھے اشارہ کرنا ہے، ظاہر ہے کہ اس وقت میں جو لسانی اظہار کہہ رہا ہوں، یہ لسانی اظہار تو ان کی تقریر میں نمایاں زیادہ ہوتا تھا، اور یہ لگتا تھا کہ جیسے ایک شعلہ ہے جو بھڑک رہا ہے، اور وہ کسی کی پرواہ کرنے والے نہیں تھے۔ کسی طرح کی مروت کو کبھی انہوں نے راہ نہیں دی، جیسا جس وقت ہوا انہوں نے اسی طرح سے ریئیکٹ کیا اور اسی وقت ریئیکٹ کیا۔ کوئی اس کو کہتے ہیں نا کہ آج کی اگر کوئی بات ہے اسے آج ہی مکمل کر لینی چاہیے، تو کم سے کم ہم نے جلسوں میں دیکھا کہ ایک شعلگی جس کو کہتے ہیں، ایک ایسا پورا ایک اظہار جو ان کے اندر سے پھوٹ رہا تھا، اور یہ لگتا تھا کہ ذہن، دل، دماغ جو ہے یہ ایک دوسرے سے غیر متعلق نہیں ہے، جو عام طور پر غیر متعلق ہو جاتے ہیں۔ ایک پورا ایک وجود تھا جو ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ سرگرم عمل تھا۔ تو قاسمی صاحب نے ریاضت بہت کی، اس ریاضت نے ان کے اندر غصے کو ہی پیدا کیا، ان کے اندر ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ ایک ایسی بے باکی آئی جس بے باکی کو برداشت کرنے کی ہمارے معاشرے میں بہت کم ہمیشہ صلاحیت رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ذرا سا تکلف ہوتا تھا کہ اچھا قاسمی صاحب ہیں، اچھا قاسمی صاحب آ رہے ہیں۔ یہ میں آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے جو میری خود، ظاہر ہے کہ میں یونیورسٹی میں ظاہر ہے کہ پڑھاتا ہوں، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ان کو دیکھ کر کے، ان کو سن کر کے ایک لگتا تھا کہ ایک شخص کیا اتنی محنت کر کے سیمینار میں آ سکتا ہے۔ وہ ایک موقع پر انہوں نے مجھے یہ کہا تھا، اور میں آج اس کو دہرانا چاہتا ہوں چونکہ تمام لوگ یونیورسٹی سے وابستہ ہیں اور لوگ ان کو سنیں گے، کہ سرور مجھے اپنا خیال رہتا ہے، اپنی یونیورسٹی کا خیال رہتا ہے اور اپنے طلباء کا خیال رہتا ہے۔ یہ ایک ایسا یہ ایک ایسی فکر مندی ہے جو کسی کو ہمیشہ بے چین رکھنے کے لیے کافی ہے کہ اسے اپنا خیال ہو
اسے اپنی یونیورسٹی کا خیال ہو، اسے اپنے طلباء کا خیال ہو کہ لوگ مجھے سننے کے بعد کیا کہیں گے، کیا سوچیں گے میرے بارے میں، کہ کیا ایسی بات کی جاتی ہے یا اسی طرح کی بات کرتے رہتے ہیں، بتائیے اتنا وقت ہمارا انہوں نے ضائع کر دیا۔ قاسمی صاحب کے یہاں یہ ایک بات تھی، اور اکثر ایسا ہوا کہ انسٹیٹیوٹ میں آ کر کے انہوں نے ایک ہنگامی صورت انہوں نے بھی پیدا کی سیمینار میں آ کر کے، اور وہ ہنگامی صورت یہ بتاتی تھی کہ ہمیں پڑھ کر کے آنا چاہیے، اور ہم تعریف تو کرتے ہی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ہماری فطرت میں شامل ہے، اور ایک خوئے دل نوازی جس کو ہم کہتے ہیں، لیکن قاسمی صاحب کے یہاں خوئے دل نوازی کا جو مفہوم تھا وہ کچھ اور تھا۔ نئے سے نئے طالب علم کی کوئی تحریر پسند آتی تھی تو وہ اس کو فون کرتے تھے، اس سے بات کرتے تھے، اور وہ اپنے انداز سے بات کرتے تھے۔ تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو قاسمی صاحب کا رخصت ہو جانا، کم سے کم مجھے یہ محسوس ہوتا ہے، چونکہ میں ان کا طالب علم تو کلاس روم کا نہیں ہوں، لیکن جتنا ان کو پڑھا، جتنا ان کو سنا ہے، اور جس طرح سے ان کو دیکھا اور محسوس کیا ہے، اس سے یہ لگتا ہے ایک ڈسپلن تھی۔ وہ ڈسپلن ایک استاد کی تو تھی ہی، ایک تنقید کی بھی تھی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کے یہاں نظریات کی وسعت یا علمی مباحث کی جو وسعت ہے، یا کہنا چاہیے کہ کوئی ڈسکورس ہے، وہ ڈسکورس جو ہے وہ فیشن میں تبدیل نہ ہو، اس کو بالآخر اس کو متن پہ اس کو آزمانا ہے، یا اس کا ایک رشتہ متن سے بننا چاہیے۔ اس نے ابوالکلام قاسمی صاحب کو ہمارے لیے اہم بھی بنایا، اور کہیں کہیں تھوڑا سا ہمیں اجنبی بھی بنایا۔ لیکن یہ ایک بات ہے کہ ایک شخص آسانی سے یہ کہہ سکتا ہے بغیر کسی ہیلے حوالے کے کہ دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ سب ایک یوں ہی ہے، اس کا کوئی رشتہ ہم سے نہیں بنتا ہے۔ اچھا، اگر آپ کا رشتہ بنتا ہے تو آپ دکھائیے، اگر بنتا ہے کوئی اس سے رشتہ، جو تہذیبی تشخص ہے، جو تہذیبی سیاق ہے متن کی قرأت کا، متن کے مطالعے کا، اس کو انہوں نے ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ متن کی ہی روشنی میں دیکھا، اور متن کے ساتھ ہی دیکھا، اور جیسے جیسے ہم یہ عرض کریں کہ متن سے کون سا تہذیبی ڈسکورس نکل کر کے آ رہا ہے، متن ہمیں کدھر لے جا رہا ہے، متن ہمیں کس طرح سے ہمیں ایک راہ دکھا رہا ہے۔ تو بار بار متن پہ اصرار کرنا، بار بار متن پہ اصرار کرنا، اور دوسری طرف جو جدید و مابا جدید کی ایک کشاکش تھی، کشمکش تھی، بالآخر انہوں نے ایک ایسا مضمون لکھا، گزشتہ میرا خیال ہے کہ 8-10 سال تو ہو گئے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جدیدیت اور مابعد جدیدیت جہاں جہاں آ کے کلیش ہوتا ہے ان کے یہاں، اور کہنا چاہیے کہ ظاہر ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میری اولین ترجیح جو ہے وہ تو جدیدیت ہی ہے۔ اب جو ادھر وہ آئے تو ایک مضمون انہوں نے لکھا کہ جدید اور مابعد جدید تنقید کے درمیان کسی ایک نقطہ اتصال کی، اور کسی ایک رشتے کو قائم کرنے کی کوشش، کہ جو خالص حیت پرستی ہے ہم اس سے بھی تھوڑے الگ ہو جائیں، اور جو ثقافتی ڈسکورس ہے، اور جو حاشیائی کردار ہیں، جو بہت دبی کچلی آوازیں ہیں، اور پھر وہ آوازیں جو مرکز میں نہیں ہیں، جنہیں نظر انداز کیا گیا ہے، اور جو علاقائی سچائیاں ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارا ایک رشتہ بنے، اور جو ایک تنقید کا، ادب کا جو ایک آفاقی آہنگ ہے، اس آفاقی آہنگ کے ساتھ ایک مقامی آہنگ بھی پیدا ہو جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاسمی صاحب نے اس مضمون کو بہت ہی محنت کے ساتھ، اور اس پوری سرگرمی سے گزرنے کے بعد، عملی سرگرمی گزرنے کے بعد اس مضمون کو لکھا، اور بار بار میں ان کے 2 مضامین کا حوالہ دیتا ہوں، ایک تو یہ جس کا میں نے ذکر کیا، اور دوسرا مضمون وہ ہے جو معاصر تنقید کی نارسائیاں ہیں۔ حضرات، یہ موقع ظاہر ہے کہ ابوالکلام قاسمی صاحب کی تنقید کے تمام امتیازات کی طرف اشارہ کرنے کا نہیں ہے، لیکن چونکہ غالب انسٹیٹیوٹ کی جانب سے اس تعزیتی نشست کا انعقاد کیا گیا ہے، ہم لوگ فاصلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ناصر عباس نیر صاحب نے لاہور سے جوائن کیا ہے، اور پروفیسر شاہد الردوبی صاحب لکھنؤ میں تشریف رکھتے ہیں، پروفیسر عتیق اللہ صاحب دہلی میں ہیں، اور پروفیسر عتیق الرحمان قبائی صاحب بھی دہلی میں ہیں، لیکن یقین جانیے کہ انسٹیٹیوٹ سے ان کا ایک رشتہ ظاہر ہے کہ انسٹیٹیوٹ نے ان کو انعام بھی دیا تھا، وہ تو ایک ظاہر ہے کہ معمول کی سرگرمی ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ انسٹیٹیوٹ نے ان کو، یعنی ان کے کئی اچھے یا اہم مضامین ہیں
جس کو میں نے عرض کیا کہ کثرت تعبیر کے زیادہ تر مضامین وہ ہے جو انہوں نے غالب انسٹیٹیوٹ میں پیش کیے، اور دلی کی ادبی زندگی میں انسٹیٹیوٹ اگر وہ اس کثرت سے نہ آتے تو ہم نئے لوگوں کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں تھوڑا وقت لگتا ابوالکلام قاسمی صاحب تک پہنچنے میں۔ حضرات اس وقت جو جن شخصیات کو یہاں ابوالکلام قاسمی صاحب کی یاد میں جمع کیا گیا ہے یا ان سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ ابوالکلام قاسمی صاحب کے تعلق سے اپنے خیالات کا اظہار کریں، آپ اندازہ کیجئے کہ پروفیسر شاہ رب الدولوی صاحب ہیں جو اس وقت سب سے سینئر ہمارے ادیب ہیں، اور اسی طرح پروفیسر عتیق الرحمن قطعی صاحب غالب انسٹیٹیوٹ کے سیکریٹری بھی ہیں، وہ بھی بہت سینئر ہیں، اور پروفیسر عتیق اللہ صاحب بھی ہمارے سینئر اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن سے کہ ہماری گزشتہ 50 سال کی ادبی تاریخ وابستہ ہے۔ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں اس میں بھی ان تمام اساتذہ کے مطالعے اور ان کی تربیت کا حصہ ہے، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جو کچھ میں کہہ پا رہا ہوں ظاہر ہے کہ سب میرے اساتذہ ہیں، اور ان کے سامنے ابوالکلام قاسمی صاحب کے تعلق سے جو کچھ میں کہہ سکا یا جو باتیں میرے ذہن میں آئیں وہ سب ظاہر ہے کہ ان اساتذہ کی نگاہ میں ہوں گی اور بہتر طور پر ہوں گی، قاسمی صاحب کو بہتر طور پر جانتے ہوں گے، محسوس کرتے ہوں گے، زیادہ وقت انہوں نے دیکھا ہے، زیادہ وقت ان کی ارتقاء کا زمانہ دیکھا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ سارا سفر تو میری نگاہ میں نہیں ہے، چند برس ہیں جو ابوالکلام قاسمی صاحب کو دیکھتے پڑھتے ہوئے ہیں جو میرے ہیں۔ پروفیسر ناصر عباس نیر صاحب ہماری آج کی تنقید کا ایک اہم ترین حوالہ ہیں، اور ان کی جو دلچسپی ہے وہ دلچسپی آپ یہ دیکھیے کہ مابعد نوآبادیاتی تنقید اور پھر مابعد جدید تنقید، اور صرف یہ دلچسپی ہی نہیں بلکہ اس کو جو ایک انہوں نے علمی ایک سطح دی ہے ان مسائل مباحث کو، اس ڈسکورس کو، وہ سب ہماری نگاہ میں بھی ہے، تو ہم ان کی طرف آئیں گے۔ پروفیسر شاہ رب الدولوی صاحب سے چونکہ انہیں کہیں اس وقت جانا ہے اور ویسے بھی تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ابوالکلام قاسمی صاحب کے تعلق سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ پروفیسر شاہ رب الدولوی صاحب۔ پروفیسر ابوالکلام قاسمی صاحب ہمارے عہد کے ایک بہت اچھے ناقد، ایک بہت اچھے ادبی صحافی، فکشن کریٹک اور ادیب تھے۔ ایسے موقع پر جب ایک طرف کرونا نے گزشتہ 2 مہینوں میں ہمارے ادب کے بیش قیمت جواہرات کو چن لیا، اس میں قاسمی صاحب کا چلے جانا ایک ایسا نقصان ہے جس کو پورا کرنا مشکل ہے۔ ابوالکلام قاسمی صاحب ایک بے حد نفیس انسان، بہت اچھے شخص تھے، بے حد ملنسار انسان تھے۔ ان کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہوں نے بہت گہرائی سے ادب کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ایک بات یہ ہے کہ انہوں نے لکھنا ایسے عہد میں شروع کیا جسے اگر میں یہ کہوں کہ وہ عہد ہمارے یہاں تھیوری سازی کا عہد تھا۔ ہر شخص ایک نئی تھیوری، ایک نیا نقطۂ نظر لے کر تنقید میں آنے کے لیے کوشاں تھا۔ کوئی اسلوبیات کی بات کر رہا تھا، کوئی ساختیات پر گفتگو کر رہا تھا، کوئی مابعد ساختیات کے نکات بیان کر رہا تھا، اور اسی طرح سے ساسیر، لاکان اور ان کے نظریات کو اردو میں رائج کرنے کی کوشش ہو رہی تھی۔ یعنی اگر ہم دیکھیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ساری بنیاد ہماری تنقید کی یورپ اور امریکہ کی تحریکوں میں شامل ہو گئی تھی۔ ہم ڈیکنسٹرکشن کی بات کرتے تھے اور اسی کے اوپر ہم غالب کو اور میر کو اور اپنے جدید شعراء کو پرکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ابوالکلام قاسمی صاحب کے ہاں ذرا سا فرق تھا۔ ان کی بنیاد مدارس کی تھی۔ انہوں نے دیوبند میں تعلیم حاصل کی تھی۔ عربی اور فارسی کے ادب اور عربی اور فارسی کے تنقید پر
ان کی نگاہ تھی، اس لیے انہوں نے ایک ایسا راستہ نکالنے کی کوشش کی یا اس بات کی کوشش کی کہ وہ من و ان اس تنقید کو جو اس وقت رائج ہے اس کو قبول نہ کریں، خواہ وہ لسانیات کے زمرے میں ہو یا ساختیات کے زمرے میں ہو یا مابعدیات کے زمرے میں ہو۔ یہ انہوں نے اس پر بنیاد رکھی کہ بنیادی طور پر ہماری تنقید، جسے ہم اپنی مشرقی تنقید کہتے ہیں، وہ کہاں سے آئی اور کیسے چلی۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے شبلی یا دوسرے لوگوں کی پیروی، امداد امام اثر کی پیروی کرنے کی کوشش کی اپنی تنقید میں، نہیں، انہوں نے ان صفات کو یا ان صفات پر اپنے ادب کو پرکھنے کی کوشش کی، اس پورے ماحول میں جو اس وقت فکشن کی تنقید یا ادبی تنقید کے سلسلے میں جو آوازیں اٹھ رہی تھیں ان کے ساتھ ملا کر انہوں نے ایک نقطہ نظر کو فروغ دیا، اور اس طرح سے انہوں نے اپنی تنقید کی بنیاد رکھی۔ یہ ایک اہم بات تھی، کہ وہ کسی تنقیدی قبیلے میں اردو کے شامل نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے ہر طرح سے ادب کو پرکھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ اسی لیے آپ دیکھیں تو مختلف اصناف اور مختلف چیزوں پر ان کی کتابیں آپ کو ملیں گی۔ شعریات پر انہوں نے کام کیا، مشرقی شعریات پر خصوصیت سے انہوں نے لکھا، اور اس طرح کی بہت سی افسانہ ان کا ایک خاص موضوع رہا۔ افسانے پر انہوں نے بہت خصوصیت سے لکھا۔ میرے مرحوم سے ذاتی تعلقات تھے۔ تیسرے شمیم نکھت خطبے کے لیے میں نے ان سے درخواست کی، اور میں نے کہا کہ بھئی میری خواہش ہے قاسمی صاحب کہ اس سال یہ خطبہ آپ دیں۔ انہوں نے منظور کیا، اور ایک بہت طویل اور بہت اچھا خطبہ، چونکہ خصوصیت تھی کہ وہ فکشن سے متعلق ہونا چاہیے، لہذا انہوں نے اردو افسانہ موادیات و مراحل کے عنوان سے ایک طویل خطبہ لکھا، بڑا، جو کتابی شکل میں شائع بھی کیا، ہم نے اسے تقسیم بھی کیا، جس میں انہوں نے ابتدا سے افسانے کو کردار کی روشنی میں، واقعہ بندی کی روشنی میں، افسانے کی بنت کی روشنی میں، افسانے کی خصوصیات کی مختلف زمانوں میں مختلف اہمیتوں کے سلسلے میں، کہ اس میں شعور کی رو کی کیا اہمیت ہے، اس میں سولیلوکی کی یعنی خود خیالی اور خود اس کی کیا وہ ہے اہمیت ہے، ان چیزوں کو لے کر انہوں نے ایک طویل گفتگو کی، ایک طویل بحث چھیڑی انہوں نے ان چیزوں پر، مغربی حوالوں کے ساتھ انہوں نے اور ہمارے مشرقی حوالوں کے ساتھ ایک بہت ویل ڈاکومنٹڈ جسے کہنا چاہیے ایک انہوں نے خطبہ لکھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جدید افسانے پر ان کی بہت گہری اور بہت سلجھی ہوئی نگاہ تھی، یعنی وہ یہ نہیں تھا کہ وہ ایک طرف ہوں یا ترقی پسندی کے خلاف بولنا شروع کر دیں یا جدیدیت کے خلاف بولنا شروع کر دیں، انہوں نے یہ نہیں کیا۔ انہوں نے صرف ان خصوصیات کو لے کر ان سے بحث کی کہ افسانے میں یہ چیز ہے، آپ کا جی چاہے آپ ان سے اتفاق کریں، آپ کا جی چاہے ان سے اتفاق نہ کریں، لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہوں نے اس طرح سے اس پر گفتگو کرنے اور اس کو لکھنے کی اور کوشش کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اس طرح کی تحریریں، ان کی اس طرح کی کتابیں، ان کی اس طرح کے مضامین تعبیر ان کو زندہ رکھنے کے لیے بہت کافی ہیں، اور اردو ادب اور تنقید کے لیے ایک بڑا اثاثہ ہے۔ اور ان کے انتقال سے جو نقصان ہوا، ظاہر ہے کہ اس نقصان کے بھرنے کی کوئی صورت ہمارے سامنے مستقبل قریب میں نظر نہیں آتی، اس لیے کہ علم کا معیار جیسے جیسے گرتا جا رہا ہے، ویسے ویسے تنقید
اور تحقیق کا زوال آتا جا رہا ہے۔ میں ذاتی طور پر ان کی اہلیہ دردانہ ہاشمی صاحبہ سے اور ان کے تمام رفقا اعزاء اور ان کے یونیورسٹی کے تمام ساتھیوں سے کو اپنی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ خدا ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے مدارج کو بلند فرمائے۔ اور پروفیسر عتیق اللہ صاحب بھی ہمارے سینئر اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ میں غالب انسٹیٹیوٹ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے اس تعزیتی جلسے کا اہتمام کیا ہے اور مجھے بھی یاد کیا گیا۔ مجھے اس جلسے میں جو شرکاء ہیں ان کو دیکھ کر بھی اطمینان ہو رہا ہے کہ اس میں 2-3 نسلیں موجود ہیں، اور جو قاسمی صاحب کے بارے میں، قاسم مرحوم کے بارے میں جو کچھ بھی ان کے اپنے تجربات و مشاہدات ہیں، آج ہم انہیں سنیں گے۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ایک طرف کدوائی صاحب اور شاعر بزرگی صاحب ہیں، دوسری طرف ناصر عباس نیر ہیں، اور تیسرا سرور الہدا ہیں۔ تو قاسمی اس پیریڈ میں، یہ پیریڈ ہم جانتے ہیں کہ بڑا عجیب و غریب پیریڈ ہے، جس میں کئی طرح کے نظریاتی تصادمات وغیرہ وغیرہ ملتے ہیں، لیکن ہمیں قاسمی کو جو 3 اعتبار سے ہمیں غور کرنا ہے، ایک تو انسان کی حیثیت سے، ایک استاد کی حیثیت سے، اور ایک نقاد کی حیثیت سے۔ یہ 3 حیثیتیں ہیں کہ ہم کسی بھی تعزیتی جلسے میں ہمیں ان 3 چیزوں کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ ہمیں کسی ایک انسان کے بارے میں، ظاہر ہے کہ اس انسان کو اپنے باطن میں ہوتا ہے، وہ ظاہر میں نہیں ہوتا، لیکن نفسیات کہتی ہے کہ نہیں، ظاہر میں اس کے بیہیویئر اور برتاؤ، اس کا رویہ، اس کا ایٹیٹیوڈ، یہ ظاہر کرتی ہیں کہ وہ اندر سے کیا ہے، وہ کیسا ہے۔ تو اس اعتبار سے قاسمی کو ہم ایک ایسے انسان کی حیثیت سے جانتے ہیں کہ جو وہ محفل میں کبھی خاموش نہیں رہتے، وہ اپنی بات کہے بغیر مانتے بھی نہیں ہیں، ان کے پاس دلیلوں کا انبار ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ 1976 سے میں دیکھ رہا ہوں، یعنی میں 1976 میں جب یہاں آیا تھا تو پھر یہاں پہلا پروگرام جو میں نے جس میں کی تھی وہ تھی جامعہ اسلامیہ میں میر تقی میر کے تعلق سے عالمی سیمینار منعقد ہوا تھا، اور اس میں علی گڑھ کے چند طالب علم بھی آئے تھے، اور وہ تمام طالب علم ایم اے کے تھے، پی ایچ ڈی کے بھی تھے، جو پی ایچ ڈی بھی کر رہے تھے، اور قاسم بھی اس میں تھے۔ لیکن اس میں بہت سرگرم بحث میں حصہ لیا ان طلباء نے، اور اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ طلباء، ان طلباء میں علم بھی ہے، بصیرت بھی ہے، اور جوش و خروش بھی ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نوجوانانہ خروش، وہ نوجوانانہ خروش بھی ہے، اور کم مطالعے اور کم علم کے باوجود اپنی بات کہنا اور اسے تاثر پیدا کرنا بہت بڑی بات ہے۔ تو ایک طرح سے یہ قاسمی اور ان کے ساتھی جو آئے تھے، انہوں نے میر پر گفتگو چل رہی ہے، لیکن انہوں نے سمبلزم پر بات کر رہے ہیں، وہ علامت پر بات کر رہے ہیں، وہ مغربی تنقید پر بات کر رہے ہیں، ہمارے یہاں کے تنقیدی رجحانات پر بات کر رہے ہیں۔ اس میں قاسمی کے اندر وہ شعور دیکھا کہ وہ آگے چل کر کس طرح کے بن سکیں گے یا بن سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہوا کہ جیسے ہی وہ استاد بنے تو انہوں نے اپنا سلسلہ توڑا نہیں، وہ قائم رکھا۔ ایک لاوالی پن جو ایک ظریفانہ ایک طبع تھی، وہ ظریفانہ طبع بھی رہی، لاوالی پن بھی رہا، اور دوستوں میں دوست بھی بنے رہے۔ یہ استادی کے زمانے میں اپنے جب علی گڑھ یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے منسلک ہوئے تو اس وقت بھی یہ چیزیں قائم رہی، ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے یہ چھوڑ دی، لیکن اس میں کچھ علم زیادہ بڑھتا گیا، مطالعہ زیادہ بڑھتا گیا، اس سے کچھ سنجیدگی بھی آتی گئی، اور سنجیدگی آہستہ آہستہ سنجیدگی تھوڑی سی تنک مزاجی میں بھی بدل گئی، اور اس
यही कहा जाता था कि भाई कासमी साहब बहुत ज़्यादा साफ गो हैं, लेकिन वो कहीं कहीं साफ गोई जो है वो दोनों मिजाजी से भी जा मिलती है और उसके भी बहुत से कुछ मानी लोग बरामद करते हैं। लेकिन कासमी ने अपने मुताले का जो सिलसिला कायम किया था, तो उन्होंने अपने मुताले के सिलसिले को कायम रखा। चूँकि मदरसे से निकल कर आए थे और फिर उन्होंने जामिया के बाद फिर अलीगढ़ को अपना एक मुस्तकर यानी कि मुस्तकर बना दिया। तो जाहिर है कि अब भी यही साबित होता है कि वो किस तरह से मुस्तकर बना के आज भी वहीं पर बंदे खाक गिर रहे हैं। तो उन्होंने जो सिलसिला कायम रखा था मदरसे से, एक अरबी का इल्म रखते थे, अरबी ज़बान से गहरी वाक़ियत होने के नाते उन्होंने अरबी शहरियात पर गहरी नज़र रखी। उन्होंने महसूस किया कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे मज़ामीन ज़रूर लिखे गए हैं, बहुत कुछ की किताबें भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन अरबी शहरियात और मशरक़ी शहरियात को नए पर्सपेक्टिव में, नए तनाज़ुम में किस तरह से समझा जा सकता है और किस तरह से हम उससे कोई नए मानी मुहैया कर सकते हैं। तो हालांकि आप जानते ही हैं कि इसकी मायारबंदी तो अहद अब्बासिया में हो चुकी थी और बहुत अच्छे बड़े बड़े जो हमारे नक़ाद और जो बड़े बड़े उलमा थे वो उनकी मुततराज़ी भी हमने देखी। उसमें जिस तरह से मबाहिस थे, उन मबाहिस का भी हम थोड़ा बहुत तो सभी रखते हैं, लेकिन इनकी नई मायारबंदी की कोशिश कासमी ने की और कासमी ने उससे अरबी शहरियात और फारसी शहरियात और फिर उर्दू शहरियात यानी किस तरह से ये सिलसिला कायम हुआ और उर्दू तनक़ीद का इर्तिक़ा अमल में आया। तो ये एक सिलसिला कायम किया जो कि इंतहाई मरबूत है और यही चीज़ उनके तनक़ीद में हमें मिलती है कि जो हम कहते हैं आमतौर पर फॉर्मलिस्ट। शमसुर्रहमान फारूकी साहब भी फॉर्मलिस्ट थे, कलीमुद्दीन अहमद भी फॉर्मलिस्ट थे और ये लोग जैसे कलीमुद्दीन अहमद के बारे में भी हम जानते हैं कि वो लेविस के शागिर्द थे। लेविस के शागिर्द तो सुहर अंसारी भी थे और वो स्क्रूटनी ख़ासतौर पर उनके दिमाग पर हावी थी। देखा जाए तो फारूकी साहब पर भी लेविस बहुत हावी रहे। हालांकि आइए रिचर्ड्स का भी उनके यहाँ हमारा है, इलियट का है, वो भी जदीद नक़ादों का भी है, लेकिन एक तवाज़ुन कायम करना है। जहाँ तक तवाज़ुन कायम करना है वो मुतवाज़िन तनक़ीद जो कि कासमी की यहाँ मिलती है कि बेहद ज़रूरी हालत में मगरिब को हवाला बनाया जाए, वरना मशरिक़ी शहरियात को उन्होंने उससे जो गिराबंदी की थी वो उन्होंने अपने अमली तनक़ीद में, ख़ास तौर पर अमली तनक़ीद में उसका इत्लाक़ किया। और ये बात जानते हैं कि कोई भी अगर आपका कोई नज़रिया है, चाहे वो तरक्की पसंद नज़रिया हो या जदीदियत से मुताल्लिक़ हो या कोई और आपका नज़रिया हो, तो ये जब हम किसी नज़रिए से मुंसलिक हो जाते हैं तो और हम उसी को सही तर समझने लगते हैं तो उमूमन तकरार पैदा हो जाती है कि एक ही शायर को आप जिस तरह जो आपके पैमाने हैं वो चूँकि एक जैसे पैमाने हैं, इसलिए आपके आलात नक़्द भी एक ही तरह के होते हैं, तो आपके फिर उसमें तकरार का पहलू आना लाजमी है। लेकिन कासमी की यहाँ ये सब तशबीह, इस्तिआरा, किनाया, तजवीज़ वगैरह वगैरह, इन तमाम सी चीज़ों का ये सब आलात नक़्द मौजूद हैं। और ये फ़नी तदाबीर जब हम कहें डिवाइसेस, ये डिवाइसेस भी हैं, लेकिन इनका इतलाक़ करते वक्त वो ये देखते हैं कि भाई ये यहाँ इरफान सिद्दीकी पर जब लिख रहा हूँ वहाँ किन चीज़ों की ज़रूरत है और नासिर काज़मी पर लिख रहा हूँ तो किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन आलात नक़्द की ज़रूरत है, और अगर सरदार जाफरी पर लिख रहे हैं तो उस पर किन आलात नक़्द की ज़रूरत है। इसका मतलब ये हुआ कि वो शेर के तकाज़े को समझते हैं कि वो एक फ़नी शहपारे का तकाज़ा क्या है। तो इस माना में हम ये कह सकते हैं कि फ़नी शहपारे के अंदर
کہ چھپی ہوئی جو شعریات ہے کہ جس نے اصول جس سے ہم اصول سازی کرتے ہیں، جس کے ذریعے کہ وہ اس چیز کی تلاش کرتے ہیں کہ یہ تخلیق بنی کیسے ہے، یہ فن پارہ کس طرح سے وجود میں آیا ہے، اس اعتبار سے اس کے اندر کی توانائیاں جو ہیں وہ توانائیوں کو نکالتے ہیں، اور وہ توانائیوں کو نکال کر اسے ظاہر کرتے ہیں کہ یہ ایک ٹیکنیک کا عمل ہے کہ جو کس طرح سے کہ باہر کی حیت کو متعین کرتا ہے، اور باہر کی حیت یعنی اس میں ہم لفظ کے ذریعے لفظ کو بنیادی طور پر لیتے ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ لفظ مانے صرف لفظ تو طنز بھی ہے، لفظ تو آئرنی بھی ہے، لفظ تو پیرڈکس بھی ہے، لفظ استعارہ بھی ہے، اور لفظ تو کئی استعارہ محاورے میں بھی بدل جاتا ہے، وہ لفظ کی ہزار شکلیں ہیں۔ اس اعتبار سے ایک فارملسٹ کی تنقید میں جو بھی فارملسٹ کی تنقید میں اگر یہ چیزیں اگر یہ آلات نقد اور یہ فنی تدابیر ان کا اطلاق ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں دوسرے علوم سے کا مطالعہ بھی ہمارا ہونا چاہیے، تاکہ ہم اس فارملسٹک طریقہ کار میں ایک محبوس ہو کر نہ رہ جائیں، بلکہ ایک کشادگی ذہن کا بھی مظہر ہونا چاہیے۔ میں نے اپنے ایک مضمون میں یہی اس کا عنوان بھی یہی تھا کہ کشادگی ذہن کی مظہر تنقید اور ابوالکلام قاسمی، تو گویا کہ ان کے یہاں جو ایک کشادگی ہے، ذہنی کشادگی، اس میں وہ دوسرے نظریات کو بھی کام میں لیتے ہیں۔ انہیں تنقید کی نارسائیوں میں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کی تنقید نسلی اور عمومی اور تاثراتی حدود سے آگے نہیں بڑھی ہے، اور اس سے بڑی بے اطمینانی کا انہوں نے اظہار واضح لفظوں میں کیا ہے، تو وہ غلط نہیں ہے۔ وہ غلط ان معنوں میں نہیں ہے کہ جس مطالعے کی ضرورت ہے، جس طرح زبان کی فہم ہونا چاہیے، جس طرح ہمیں ہماری شعریات کا اور ہماری روایاتوں کا علم ہونا چاہیے، اس کے بغیر جب تنقید لکھی جاتی ہے تو تنقید بہت ہی ہالو، بہت کھوکھلی ہوتی ہے، جس کے اندر کچھ زندگی کی نمو نظر نہیں آتی۔ اس لیے زندگی کی نمو اسی تنقید میں آئے گی کہ جب ہمیں اپنی روایات کا بھی علم ہوگا اور دوسری زبانوں کی روایتوں کا بھی کسی نہ کسی حد تک علم ہو۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک نقاد کے لیے مطالعے کے ساتھ ساتھ دو لسانی کم سے کم ہونا ضروری ہے، کم سے کم عربی فارسی ہو، یا چاہے انگریزی ہو، چاہے فرانسیسی ہو، اس طرح دو لسانی ہونا چاہیے، جبھی آپ تنقید کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں، اور جبھی آپ ایک یہاں ایک نظر اور ایک بصیرت بھی پیدا ہو سکتی ہے، جس کو ہم اعتبار انگیز بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے قاسمی کا جیسا کہ میں نے بتایا انسان کی حیثیت سے اور ایک استاد کی حیثیت سے، ان کی استاد کی حیثیت سے چونکہ شروع سے ایک بجھی ہوئی زبان تھی، اور شروع سے وہ بحث و مباحثے میں شرکت خاص طور پر کرتے تھے، اور طلباء اور طالبات کے بیچ میں بے حد مقبول ترین استاد تھے۔ ایک استاد کا صحیح پیمانہ جو ہے وہ استاد کے علم سے زیادہ اس کا طالب علم ہوتا ہے، جو کہ جس کے پاس اپنے پیمانے، اپنی ترازو ہوتی ہے، اور اس سے اجازتا ہے کہ ہمارا استاد کیا ہے، کیا ابلاغ اور ترسیل کے جو تقاضے ہیں انہیں استاد پورا کرتا ہے کہ نہیں، کیا وہ ایسی زبان رکھتا ہے کہ جس سے اس کی فہم میں وہ آسانی سے اس کی فہم کا حصہ بن جائے۔ اس اعتبار سے قاسمی کے یہاں ایک استاد کی حیثیت سے، ایک انسان کی حیثیت سے اور ایک تنقید نگار کی حیثیت سے ان کی اپنی جو انفرادیتیں ہیں اس کا تعین ہوتا رہے گا، اس پر گفتگو ہوتی رہے گی، اور مجھے یقین ہے کہ یہ جس طرح تعزیتی جلسے کا انعقاد کیا ہے، آئندہ چل کر غالب انسٹیٹیوٹ ایک بڑا سیمینار بھی ان کے نام سے موصول کرے گا۔ آخر میں
ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں اور خدا سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ وہ ان کے درجات بلند کرے۔ اب میری گزارش پروفیسر ناصر عباس نیجر صاحب سے ہے، جن کا میں بھی ذکر کر رہا تھا، اور ان کو ان سے درخواست تو میں کر چکا ہوں، لیکن ایک رشتہ جو میں ابھی مجھے یہ خیال آیا کہ غالب نامہ میں ابوالکلام قاسمی صاحب کا ایک مضمون شائع ہوا تھا، آباد نوآبادیاتی مطالعے سے متعلق تھا، اور ابھی انہوں نے پروفیسر ناصر عباس نیجر صاحب نے بھی اپنے چھوٹے سے تعزیتی پیغام میں، اپنی تحریر میں اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ابوالکلام قاسمی صاحب نے جو مابعد نوآبادیاتی تنقید ہے، اس کے وہ اولین لکھنے والے اور اس ڈسکورس کو قائم کرنے والوں میں ہیں۔ تو میں پروفیسر ناصر عباس نیجر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات سے ہمیں نواز دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر صدیق الرحمان کدوائی صاحب، پروفیسر عتیق اللہ صاحب، ڈاکٹر ادریس احمد صاحب، ڈاکٹر سرور الہدا صاحب، معزر رضا اور شارب صاحب چلے گئے ہیں۔ میں غالب انسٹیٹیوٹ کا بےحد ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے اس تعزیتی ریفرنس میں آنے کی دعوت دی، اور میں اس غالب انسٹیٹیوٹ کے اس پلیٹ فارم سے آپ سب سے اور اہل ہندوستان سے اور پوری دنیا سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں پروفیسر ابوالکلام قاسمی صاحب کے انتقال پر۔ آپ سب کو، ہم سب کو ان کے جانے کا بہت دکھ ہے اور ملال ہے، اور اس سے پہلے ہندوستان سے ہمارے کئی محترم بزرگ دنیا سے چلے گئے۔ شمشیر رحمان فاروقی صاحب چلے گئے، شمی منفی صاحب چلے گئے، مولا بخش صاحب چلے گئے، اور غالب انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر رضا حیدر صاحب۔ تو بہت مشکل ہے جب اتنے آپ کے معاصرین اور آپ کے بزرگ اس دنیا کو خیر بات کہہ گئے ہوں، اور ان کے لیے مسلسل تعزیتی اجلاس بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن ان تعزیت سے اجلاسوں سے جس کرب سے اور جس دکھ سے ہم گزرتے ہیں وہ برقرار رہتا ہے۔ تو اسی دکھ کے عالم میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سرور صاحب نے ابوالکلام قاسمی صاحب کی شخصیت اور ان کے کاموں کے حوالے سے کافی گفتگو کی ہے۔ میرا خیال ہے ان کی تمام کتابوں کا بھی ذکر کر دیا ہے، اور ان کے جو امتیازات تھے تنقید کے ان کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ پروفیسر ابوالکلام قاسمی صاحب کی جو تنقیدی تحریریں تھیں، اب جب میں نے ان کو دوبارہ دیکھنا شروع کیا تو وہ 1970 کی دہائی کے آخر میں آنا شروع ہوئی۔ آج جب ہم ان کو یاد کر رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ان کا جس زمانے میں انہوں نے تنقید لکھنی شروع کی وہ کیا تھا، اور جیسے جیسے ان کی بات میں کتاب بیاتیں گئیں، یعنی مشرق کی بازیاب سے لے کر جو 1982 میں آئی، اور اس کے بعد کثرت تعبیر جو 2012 میں آئی، اس سارے عرصے میں کون کون سی بڑی بڑی تبدیلیاں ہوئیں۔ وہ زمانہ جو تھا، اگر ہم عالمی سطح پر دیکھیں تو وہ کولڈ وار کا زمانہ چل رہا تھا، اور ایک طرح کی جو عالمی ثقافتی جنگ تھی وہ چل رہی تھی، اور اس کا کچھ نہ کچھ اظہار ان کی تحریروں میں بھی ہوتا رہا۔ خاص طور پر ان کی جو کتاب تخلیقی تجربہ ہے، اس میں بعض مضامین ایسے ہیں جن میں وہ اس کا اظہار ہوتا ہے۔ خاص طور پر ان کا جارول پر ایک مضمون ہے، جس مضمون میں وہ اس زمانے کی جو عالمی سیاست ہے، جو امریکہ کی اور سوویت یونین کی جو ایک باہم جنگ، اور اس کے نتیجے میں دنیا دو بڑے بلاکس میں تقسیم ہو گئی تھی، اور کچھ ناوابستہ ممالک تھے، ان کا ذکر ہے۔ اور پھر وہ بڑا اہم مضمون ہے، اور اس میں انہوں نے دکھایا کہ کس طرح دنیا کو قابو کرنے کے لیے، جو سرویلینس کے لیے، جن کا ذکر ظاہر اس ناول میں موجود ہے، جس میں کئی منسٹریز بنائی گئی ہیں، ایک منسٹری آف ٹروتھ بھی ہے، اور اس منسٹری آف ٹروتھ کا آج کے زمانے کا جو پوسٹ ٹروتھ ہے وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ جو پوسٹ ٹروتھ کا جو نظریہ ہے کہ جو سچائی ہوتی ہے وہ کس طرح تشکیل دی جاتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کا جو ابتدائی تصور ہے وہ جارج آرول نے 1984 میں جو منسٹری آف ٹروتھ ہے اس میں جو پیش کیا گیا اسی کی ایک زیادہ منظم اور ایک نظریاتی شکل تھے۔ تو اس طرح ان کا اس زمانے کا جو سرد جنگ چل رہی تھی اس کا اثر ان کی بعض دوسری تحریروں میں بھی نظر آتا ہے۔ وہی مضمون ان کی مشرق کی بازیافت کا مقدمہ ہے، اس کتاب میں بھی شامل ہے، تو اس میں بھی اس طرف کچھ اشارے ملتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اردو ادب کی سطح پر جو
तहरीकें थी वो जदीदियत की और तरक्की पसंदी की तहरीक थी, अगरचे वो नहीं था लेकिन बहरहाल वो 1970 की दहाई में मौजूद थी। फिर वो नई शायरी की तहरीक चल रही थी, नए अफसाने या अलामती अफसाने की जो तहरीक थी वो भी एक अपने आखिरी जो था अभी पीक पे जा रही थी। तो उन्होंने, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि उन्होंने जब तनकीद लिखने का आगाज किया है तो वो नजरियात की जंग का एक जमाना था, मकामी सतह पर भी और आलमी सतह पर भी। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि 1990 के बाद सब ये दबावी आवाजें ये मेरी तरफ से आ रही है या आपकी तरफ से, कि परेशान कौन है? नहीं, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, दरमियान में कुछ आवाजें आ रही थी जो मुझे लग रहा है बात करने में मुझे दिक्कत हो रही थी। मैं अर्ज कर रहा था कि जब कासमी साहब ने तनकीद लिखना शुरू की तो एक तरह से नजरियात की जंग का जमाना था, और बाद में जब वो आगे तनकीद मुसलसल लिखते रहे हैं तो उन्होंने देखा कि वो नजरियात की जो जंग थी वो सर्द हो गई और उसकी जगह एक आइडियालॉजीज का, जो बड़ी बड़ी आइडियालॉजीज का जमाना था, वो खत्म हो गया। और इसी से उनकी जो तनकीद में बहुत सी तब्दीलियां आती हैं, उन तब्दीलियों का बहुत गहरा एक ताल्लुक, या समझिए कि उन्होंने उन तब्दीलियों का एक तरह से जवाब लिखा अपनी तनकीद में। शुरू में आप देखिए कि उनकी जो किताब मशरिक की बाज़याफ्त उन्होंने जो मुरतब की, उसमें उन्होंने जो मुकदमा लिखा जिसका आपने भी जिक्र किया, और उसमें उन्होंने हसन अस्करी साहब का जो मशरिक के बारे में तस्वुर है और उस पर बहुत तफसील से लिखा है। और मेरा ख्याल है वो नकाद है, आपने जिक्र किया कि हिंदुस्तान में पहली दफा उन्होंने हसन अस्करी को एक लिखा, और ठीक कह रहे होंगे, मेरे इल्म में ये नहीं बात कि उनसे पहले किसने लिखा या नहीं लिखा, मेरी नजर वो उनमें नहीं है, लेकिन वो जरूर ये पहले नकात है जिन्होंने हसन अस्करी साहब के जो रिवायत का तस्वुर था उसकी भी पूरी वजाहत की, लेकिन एक जो बुनियादी उस रिवायत के तस्वुर में एक तरह से कमी का एहसास होता है, उसकी तरफ भी इशारा कासमी साहब ने किया। उसमें वो लिखते हैं कि रिवायत की वजाहत में हसन अस्करी साहब जो बहुत से अशआर बतौर हवाला लाते हैं वो अक्सर कमजोर अशार होते हैं, जिसमें दाग का बड़ा मशहूर शेर है कि खूब पर्दा चिलमन से लगे बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि, और इस तरह के बहुत से दीगर अशार उन्होंने कहा कि वो बहुत कमजोर आते हैं। हालांकि अस्करी साहब ये जानते थे कि अदब क्या होता है और कौन से अदबी मयारात होते हैं जो किसी फन पारे को छोटा या बड़ा बनाते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो अस्करी साहब थे वो मौजू को ज्यादा अहमियत देते थे। तो वो मौजू को अहमियत देने से शेर बड़ा नहीं बनता, शेर बड़ा बनता है जबकि जो अदबी मयारात होते हैं या उसके जो फनी असालीब होते हैं उनको ज्यादा अहमियत देते हैं। तो उन्होंने उस तरह अस्करी साहब से भी इख्तलाफ किया, उनकी बहुत सी बातों को उन्होंने कबूल किया, रिवायत के तस्वुर को कबूल किया, मशरिक की तरफ उनका जो झुकाव है उसका सारा तारीखी पस मंजर भी बयान किया, उसको कबूल भी किया, लेकिन साथ ही इख्तलाफात भी किए। अब और यहीं से मैं समझता हूँ कि जो उनकी किताब तख्लीकी तजर्बा है, इसमें उसका ये तय हो जाता है कि आगे चलकर वो अपने कौन से तनकीदी जो उनकी दिलचस्पी होंगी वो क्या होंगी। इस किताब को उन्होंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है, शायरी की तनकीद, फिक्शन की तनकीद और खुद उर्दू तनकीद। फिक्शन की तनकीद पे उन्होंने बाद में मज़ामी लिखे, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी जो 2 बड़ी दिलचस्पियाँ, ज़हनी दिलचस्पियाँ शुरू से लेकर आखिर तक रही हैं, और वो दिलचस्पियाँ थी, एक तो शायरी की तनकीद और शायरी की तनकीद के उसूल, और दूसरी तरफ तनकीद बजाय खुद और मुआसिर उर्दू तनकीद। आपने जो कहा कि उन्होंने, उनका बहुत अहम मजमून है मुआसिर उर्दू तनकीद की रसाइयाँ, इसका ताल्लुक भी उनकी उसी दिलचस्पी के साथ है कि वो ना सिर्फ खुद तनकीद जो है क्या एक बतौर सिन्फ अदब या डिसिप्लिन ये क्या है, और इसके साथ मुआसिर तनकीद क्या है, ये उनकी दिलचस्पी का मरकज ही रही। इसी तरह जो उन्होंने उनका जो PhD का मकाला था जो एक छपा भी कि जो मशरकी शेरियात और उर्दू तनकीद की रिवायत, इसमें भी उनकी जो बुनियादी दिलचस्पी है वो तनकीद बतौर सिन्फ अदब या तनकीद बतौर डिसिप्लिन के साथ है। तो तनकीद उनकी दिलचस्पी का हमेशा मरकज रही है। अगरचे उन्होंने नजरी तनकीद कम लिखी, लेकिन नजरी तनकीद लिखे, उनके बाद मज़ामीन लिखे नजरी तनकीद से मुतालिक, लेकिन नजरी तनकीद उनके तमाम मज़ामीन में नजर आती है। दूसरे लफ्जों में वो नजरी तनकीद से गहरी दिलचस्पी रखते थे, और एक जगह उन्होंने लिखा है कि जब तक, यानी कोई भी जो अमली तनकीद होती है, अमली तनकीद उस वक्त इंतशार का शिकार होती है अगर उस तनकीद के पीछे एक बाकायदा निज़ाम फिक्र या एक वाज़ेह तनकीदी रवैया मौजूद ना हो। और दूसरी ये बात कि अगर लिखने वाला अपने तनकीदी रवैये और अपने निज़ाम फिक्र के बारे में बहुत ज्यादा वाज़ेह ना हो, उसका सही इल्म ना रखता हो,
اور اس کے بارے میں اس کے ذہن میں کوئی بہام نہ ہو، اگر واضح رکھتا ہے پھر اس کی تنقید اچھی ہوگی. اور یہی وجہ تھی کہ وہ کلیم الدین احمد کی جو تنقید تھی ان کو بھاتی تھی کہ وہ تاثر کو تنقید نہیں کہتے تھے. کئی جگہ انہوں نے اپنے لیے اصطلاح بھی استعمال کیا ہے کہ وہ تنقید کو ایک طرح کا تجزیاتی محاکمہ قرار دیتے ہیں. تو خیر وہ تنقید میں وہ توازن کو، اعتدال کو، یہ بھی سمجھتے تھے معروفیت کو اور غیر جانبداری کو، لیکن اس کے ساتھ وہ جتنی تجزیاتی تنقید لکھتے تھے اس تجزیاتی تنقید کو یہ بالکل آپ نے بھی ٹھیک کہا کہ متن کے ساتھ جوڑے رکھتے تھے. متن کے ساتھ تعلق کا مطلب یہ تھا کہ وہ متن کی جو جمالیاتی قدر ہے اس کو رکھنا چاہتے تھے. اب جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ وہ ان کی جو تنقید تھی وہ اردو جو تنقید چل رہی تھی 1970-80 کی دہائی میں وہاں سے شروع ہوئی تھی. تو اس زمانے میں جو حیتی تنقید کا بہت غلغلہ تھا اور کلیم الدین احمد سے لے کر شمس الرحمان فاروقی تک اور دوسرے باقی لوگ وارث علوی تک اور دوسرے لوگ کسی نہ کسی شکل میں حیتی تنقید کو لے چل رہے تھے. تو قاسمی صاحب نے حیتی تنقید سے جو ادبی معیارات کا تصور تھا یہ تو لیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم قاسمی صاحب کی تنقید کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو وہ ایک طرح سے حیتی تنقید اور دوسری طرف حسن عسکری کا جو تہذیب کا تصور ہے ان کے دونوں کے آمیزے سے تیار ہوئی تھی. تو وہ ہمیشہ جتنی بھی انہوں نے تنقید، عملی تنقید لکھی ہے اور اس عملی تنقید میں جتنے نظری مباحث کیے ہیں یا عملی اس میں اس کی وضاحتیں کی ہیں ان میں وہ یہ دونوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. یعنی نظری بحثیں بھی اٹھاتے ہیں اس کے دوران میں اور اس کے ساتھ وہ متن کی جو تفہیم و افہام و تفہیم ہے اس سے بھی کام لیتے ہیں، لیکن متن کی جمالیاتی قدر کو بھی اہمیت دیتے ہیں اور ان اقدار کو وہ تہذیبی بھی کہتے ہیں. فاروقی صاحب سے انہوں نے جو ان کے شعر شور انگیز پہ مضمون لکھا ہے، یہ کسی بعض اور جگہ حیتی تنقید انہوں نے کافی لکھا ہے اپنی کتابوں میں، اور خاص طور پر کتاب جو شاعری کی تنقید ہے یا معاصر تنقیدی رویے، اس میں انہوں نے کئی جگہ حیتی تنقید کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا. اس لیے حیتی تنقید ادبی معیارات پہ جتنا زور دیتی ہے، جو دیگر مسائل ہیں، جو تہذیبی مسائل ہیں اور جو اقداری مسائل ہیں ان کو وہ کم اہمیت دیتی ہے. تو لیکن جو قاسمی صاحب تھے وہ ان دونوں کو اہمیت دیتے تھے، اور جس کو وہ توازن یا اعتدال کہتے تھے، وہ توازن اور اعتدال یہ تھا کہ آپ ادب کی جو جمالیات ہے اس کو اور ساتھ ہی ادب کی دوسرے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جمالیات اور اخلاقیات ان کا بہت ایک اہم مسئلہ رہا ہے. تہذیب کو وہ ہمیشہ کافی اہمیت دیتے رہے، لیکن شروع میں دیکھتا ہوں کہ دو تین چیزیں جو شروع میں ان کے نظر آئیں وہ رفتہ رفتہ کام ہوتی گئیں. مثلا حسن عسکری سے شروع میں ان کو بہت دلچسپی تھی، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بعد میں جب کتابیں پڑھتے جاتے ہیں تو حسن عسکری صاحب کے ریفرنسز بہت کم آتے ہیں، اور جو معاصر تنقید کے معاصر نقاد ہیں ان کا وہ زیادہ آتا تھا. تو یہ میں اس وقت تو نہیں وضاحت کر سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ وہ شروع میں جتنی ان کے ساتھ ان کو ایک ذہنی رغبت اور ذہنی لگاؤ تھا، اس میں رفتہ رفتہ اگر وہ ختم نہیں ہوئی لیکن وہ رغبت ہمیں کم ہوتی محسوس ہوتی ہے، اور جو معاصر تنقید اردو میں موجود تھی وہ ان کی دلچسپی کا بہت زیادہ مرکز بنتی ہے، اور اس تنقید کے سلسلے میں ان کا موقف دو ٹوک تھا. اور وہ زیادہ تر جو انہوں نے مابعد جدید تنقید پہ جو چیزیں لکھی ہیں وہ معاصر اردو تنقید کے حوالے سے ہیں. انگریزی جو تنقید جو انگریزی میں کتابیں لکھی گئی یہ جہاں سے آئی تھی، جہاں سے نارنگ صاحب یا دوسرے لوگ استفادہ کر رہے تھے، وہ ان کے یہاں ان کا بہت کم ریفرنسز آتے ہیں. لیکن جو اردو نقادوں نے مابعد جدیدیت کو کیسے پیش کیا ہے یہ ان کی دلچسپی کا زیادہ تھا. اسی طرح شروع میں وہ عسکری صاحب دلچسپی تھی، وہ عسکری صاحب دلچسپی تو کام ہوتی گئی، لیکن وہ دلچسپی بعد میں منقلب ہوتی گئی نو آبادیات کے ساتھ. یہ بالکل ٹھیک کہا کہ وہ شروع کے لوگ ہیں، نقاد ہیں جنہوں نے نو آبادیات کے حوالے سے لکھا. شروع میں وہ حالی کے بارے میں یا آزاد کے بارے میں ان کی رائے تھی وہی تھی جو آج بھی بہت سے لوگ رکھتے ہیں، لیکن رفتہ رفتہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حالی اور آزاد، لیکن آزاد خاص طور پر ان کے یہاں جو ایک نو آبادیاتی ایک رویہ ہے اور جس طرح وہ مغرب کے ادب کو کینن بناتے ہیں، اس پر جو تنقید ہے وہ ہمیں قاسمی صاحب کے یہاں یہ نظر آتی ہے. بعد میں اقبال کے حوالے سے بھی انہوں نے لکھا ہے کہ اقبال نے کس طرح مغرب کا جواب دیا ہے، وہ انہوں نے اس پہ یعنی لکھا ہے. نو آبادیات سے یعنی دلچسپی ان میں بعد میں بھی رہی. ایک آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے زمانے کا کوئی بھی نقاد ہو جو مطلب کوئی بھی اردو کا نقاد ہو، وہ مشرق اور مغرب کا جو تعلق ہے اس سے وہ آزاد نہیں ہو سکتا. وہ کوئی نہ کوئی موقف اس کو اختیار کرنا پڑتا ہے کہ کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 3-4 طرح کے موقف ہیں. کچھ لوگ ہیں جو صرف مشرق کی طرف جاتے ہیں، کچھ مغرب کی طرف جاتے ہیں، کچھ دونوں میں ایک طرح کا اعتدال کا رویہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، دونوں میں ایک امتزاج لانا چاہتے ہیں.
कुछ दोस्त हैं जो इन सब चीज़ों से अलग भी रहना चाहते हैं और सिर्फ अपने तासुर को बुनियाद बनाते हैं। जो इनका था कासमी साहब का, शुरू में वो लगता था कि जैसे उनका मशरक की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, लेकिन रफ्ता रफ्ता हम देखते हैं कि उन्होंने मशरक और मगरब के जो तनकीद है इसमें एक तरह के कुछ ऐसे मुश्तरक निकात दरियाफ्त कर लिए थे। और ख़ास तौर पर अगर आप उनकी कसरत तारीख देखें और एक जो मासर तनकीदी रवैये, उसमें वो कहते हैं चूंकि, और उनकी बड़ी मुदल्लिल राय है कि चूंकि मेरा कहते थे मकसूद या मेरा जो सरोकार है वो मतन की इफ़हाम और तफ़हीम से है, तो मतन के इफ़हाम और तफ़हीम से कोई भी जो नजरिया हमें मदद देता है उससे हमें मदद लेनी चाहिए। और फिर वो एक जो उनका मजमून है कि कदीम शेरी मतन और जदीद ताबीरी रवैये, जदीद तनकीदी रवैये और ताबीरी रवैये, उनमें वो लिखते हैं कि खुद मशरक में भी जो ताबीर और तफसीर की रिवायत रही है, जिस तरह मगरब में जो हर्मेनेटिक्स की रिवायत है, इसी तरह वो कुरान हदीस और फिक्का और कुरान के जो तफसीर की रिवायत है, तफसीर इब्न कसीर से वो एक मिसाल भी देते हैं। तो वो कहते हैं हमारे यहाँ भी वो तफसीर और ताबीर की रही है, फ़र्क सिर्फ ये है कि जो मजहबी मतन है उसमें जो ताबीर और तफसीर है वो एक मानी पे जोर दिया जाता रहा है और तमसीली ताबीरों को कम पसंद किया जाता रहा है। लेकिन जो अदबी मतन है वो शुरू से ही उनकी जो कसरत ताबीर है इसको पसंद किया जाता रहा है। और उर्दू का फिर मुताला भी करते हैं और वो फिर तीन तरह की जो ताबीरें हैं, सवानी तारीखी ताबीर है या तमसीली ताबीर है या मानी असास ताबीर है, इसका जिक्र करते हैं। तो इसमें कहते हैं कि इसलिए जो माबाद जदीद तनकीद है जो ताबीर की कसरत का देती है, तस्वुर देती है, वो हमारी मशरक की जो तनकीद है जो एक मतन से ज्यादा मानी अखज़ करती है, जिस तरफ फारूकी साहब भी हमेशा बहुत जोर देते रहे, वो कहते हैं यहाँ आकर ये दोनों मिल जाती हैं, लिहाजा इनमें कोई तसादुम नहीं है। तो इस तरह उन्होंने मशरक और मगरब के दरमियान या मशरक की तनकीद यानी मशरक मगरब की रिवायत की सतह पर तो फर्क करते हैं शुरू की किताबों में, लेकिन मशरक और मगरब की जहाँ तक अदब को समझने के तनकीदी रवैये, इनके दरमियान वो एक तरह का नुक्ता इश्तराक पैदा करते थे और इस तरह उनका कोई एक इंतहा पसंदाना एक नुक्ता नजर नहीं था। बाकी ये उनकी जो तनकीदी आरा होती थी या तनकीदी मुहाकमे होते थे वो बहुत मुदल्लिल होते थे और उसमें वो तासुर को जगह नहीं देते थे और अपनी बात पे कायम रहते थे। और कोई भी, और फिर ये अदबी सहाफत में उनका जरूर जिक्र करना चाहिए कि उन्होंने पहले वो अलीगढ़ से अल्फाज जारी किया, फिर आखिरी उम्र तक जो इमरोज था उसको जारी करते रहे। और मुझे लगता है कि अदबी सहाफत से जो तलक था वो बुनियादी उसकी जो वजह थी वो मुआसिर जो उर्दू अदब है उसकी समत और उसकी रफ्तार पर पूरी तरह नजर रखना और उसके बारे में एक वाज़ेह राय कायम करना। इमरोज उन्होंने शुरू करने लगे थे तो मुझसे भी एक मजमून उन्होंने कहा था कि आप जो मुआसिर तनकीद है बराह रास्त इस पर लिखे जो मुआसिर उर्दू तनकीद है। इसी तरह मुआसिर अफसाने, मुआसिर शायरी पर भी उन्होंने लोगों से मज़ामी लिखवाए थे। तो इसलिए एक तरह से उन्होंने क्लासिक के अदब पे बिल्कुल लिखा, गालिब पे लिखा, बाकी लोगों के पे लिखा, लेकिन जो मैं समझता हूँ उनका बुनियादी दिलचस्पी सारी तनकीद की वो रही थी वो मुआसिर अदब का, यानी वो समझते थे कि आदमी मतलब जिस जमाने में आप रहते हैं उस जमाने में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह का अदब लिखा जा रहा है, उससे आपका बुनियादी तौर पर ताल्लुक होना चाहिए और उसके बारे में एक वाज़ेह एक दो टोक मौक़िफ़ होना चाहिए। ये कासमी साहब का था। तो लिहाजा एक ऐसे आदमी का हम दरमियान में उठ जाना ज़ाहिर है उर्दू अदब का एक नुकसान है। हम दुआ करते हैं कि खुदा उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जो तनकीद का उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया था उनके शागिर्द और उनके क़ारीन उनको आगे बढ़ाया। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया प्रोफेसर नासिर अब्बास निगर साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में उस दुख का भी इजहार किया जो दुख हमारे इस हिंदुस्तान के अदबी माशरे का है और जो वहाँ का अदबी माशरा है वो माशरा और हमारे यहाँ का माशरा ज़ाहिर है कि इस दुख के मामले में अलग नहीं है। हम यकसा तौर पर उसको महसूस करते हैं और आज की आपकी इस गुफ्तगू ने इस एहसास को भी हमें हमारा एहसास तेज़ किया कि जो तहरीरी सरगर्मियाँ हैं वो तहरीरी सरगर्मियाँ किस तरह से अपने वक्त को और ज़माने को बूर करती हैं और शख्सी मुलाकातों और ज़ाती ताल्लुक़ात से मावरा जा कर के कोई तहरीर किस तरह से अपने लिए अज़हान में जगह बनाती है। आपने तख्लीक़ी तजर्बे का ज़िक्र किया, उसके बाज़ मज़ामीन का मबाहिस का ज़िक्र किया और फिर कसरत ताबीर तक आपने उनके जो मशरक़ का तसव्वुर था और जो मग़रिबी अफ़कार से वो मुतासिर हुए, इन सब के दरमियान उनकी जो शिरकत थी और इन सब से उन्होंने जो एक रिश्ता कायम किया,
ان تمام پہلوؤں کی آپ نے اشارے کیے، اور یہ سوال بھی قائم کیا جو میرا خیال ہے کہ بہت اہم ہے، کہ عسکری سے جو ان کی دلچسپی ابتدا میں تھی وہ دھیرے دھیرے کم ہوئی، اور پھر وہ اس کا سبب کیا تھا۔ تو یہ ایک سوال ہے، اور واقعی ہمیں اس سوال پہ غور کرنا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ ابوالکلام قاسمی صاحب سے جو انٹرویوز لوگوں نے کیے یا ان سے جو گفتگو وغیرہ ہوئی ہے، مجھے یاد آتا ہے کہ یہ سوال ان سے نہیں کیا جا سکا، اور مجھے بھی یاد آتا ہے کہ بہت کم ان کی تحریروں میں عسکری کا حوالہ، ادھر فاروقی صاحب کے ہاں تو کثرت سے ہوتا رہا، لیکن جس شخص نے پہلی کتاب مرتب کی عسکری پر ہندوستان میں، اور جس نے اتنا فکر انگیز دیباچہ لکھا اور پھر اس سے اپنا ایک رشتہ قائم کیا، تو یہ ایک بات ہے جو میرا خیال ہے کہ غور کرنے کی ہے۔ بہت اہم سوال آپ نے قائم کیا، اور اسی طرح سے آپ نے ان کی تنقید میں جو ایک متن میں معنی کا مفہوم تھا یا کثرت تعبیر کا مفہوم تھا، اس کی طرف بھی آپ نے اشارہ کیا۔ آپ نے اس مضمون کا بھی حوالہ دیا جو تعبیر متن کے سلسلے میں ہے، اور وہ اولاً مجھے یاد آتا ہے کہ وہ بازیافت میں ہی وہ مضمون شائع ہوا تھا، اور وہ ان کے اولین ایسے مضامین میں ہیں جن میں کچھ نظری مباحث بھی تھے، اور ایک قاری کے حیثیت سے ایک اپنی ایک بے چینی کا اظہار بھی تھا، جس نے ان کو شاعری کی تنقید جو ان کی کتاب ہے، ظاہر ہے کہ اس میں بعض نظموں کے تجزیے ہیں، کچھ غزلوں کے تجزیے ہیں، تو اس مضمون کو اگر ہم ان تجزیوں سے ملا کر کے دیکھیں تو یہ لگتا ہے کہ ایک سلسلہ سے قائم ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ اب میری نگاہ میں تھوڑا سا روشن ہونے لگا ہے کہ آپ نے ایک زمانی تسلسل سے، اور ایک جو ظاہر ہے کہ ایک دم سے کوئی ادب میں تو کوئی چیز نہیں آ جاتی، یا آدمی جس کو کہتے ہیں کہ چھلانگ لگا لیتا ہے اور کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، آپ نے بعض عالمی مسائل کا بھی ذکر کیا، تو یہ ساری گفتگو جو ہے قاسمی صاحب کی ادبی شخصیت کو اور ان کی ادبی تنقید کو ایک ایسے تناظر میں دیکھنے کا حوصلہ دیتی ہے، یا ہمیں ایک موقع فراہم کرتی ہے کہ ہم صرف ان کو ایک چند جو گفتگو ہم عام طور پہ کرتے ہیں تنقید کے حوالے سے اور تاریخ کے حوالے سے، لیکن یہ ہے کہ اس سے تناظر ان کا بڑا ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ تخلیقی تجربہ ان کی پہلی کتاب تھی، اس کے بعد پھر وہ آگے بڑھے، ان کی آخری کتاب جو آئی ان کی زندگی میں وہ اردو فکشن کے مضمرات آئی، جس میں سب کے سب مضامین فکشن پر ہیں، ناول پہ، افسانے پہ، کچھ کرداروں پر ہے۔ انہوں نے یہ سلسلہ بھی شروع کیا تھا کچھ شخصی مضامین انہوں نے لکھنے کا، اور اس کا عنوان قائم کیا تھا بڑا ہے درد کا رشتہ۔ میں نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ آپ تو خالص تنقید کے قائل ہیں، یہ آپ شخصی مضامین کیوں لکھنے لگے؟ تو انہوں نے مسکرایا اور یہ کہا تھا کہ پھر کبھی بات کریں گے۔ تو لیکن ناصر عباس نیر صاحب نے ابوالکلام قاسمی صاحب کے مشرق کے بارے میں، جو عام طور پر ہم لوگ بس یہ ہے کہ کسی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو ایک کتاب آ جاتی ہے، جو ان کی کتاب تھی پی ایچ ڈی کا تھیسس، تو اب وہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ بھائی مشرق 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 مشرق، تو ناصر عباس نیر صاحب نے ہمیں یہ بھی موقع فراہم کیا کہ یہ سوال کی شکل میں کہ آپ دیکھیے کہ وہ مشرق ان کے یہاں کہاں اتنا باقی رہتا ہے، یا اس کو کتنا لے کر کے وہ آگے بڑھے یا نہیں بڑھے۔ تو یہ ایک مختلف سوالات تھے، اور میں ناصر عباس نیر صاحب کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے انسٹیٹیوٹ کی اس دعوت پر وہ تشریف لائے، اور آن لائن انہوں نے اظہار خیال کیا، اور ان کی شرکت سے ابوالکلام قاسمی صاحب کے تنقیدی افکار اور ان کی ادبی شخصیت کے تعلق سے ہمیں ایک نئے انداز سے، یا کم سے کم ان کے بارے میں سوچنے کے لیے کچھ ایسے انہوں نے زاویے فراہم کیے ہے کہ یہی وہ زاویے اور ہیں جن سے ہم کسی ایک رخصت ہونے والوں کو ہم اس سے زیادہ اور خراج عقیدت کیا پیش کر سکتے ہیں، ہم دعا کر سکتے ہیں، اور اس کی تحریروں سے ہم ایک بامانی رشتہ قائم کر سکتے ہیں۔ تو ناصر عباس نیر صاحب، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ان خیالات کا اظہار فرمایا۔ حضرات، میں بہت پروفیسر صدیق الرحمان قطبئی صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ پروفیسر صدیق الرحمان قطبئی صاحب۔
معزز حضرات، ہماری خواہش تو یہ تھی کہ اس گفتگو کا جس طرح آغاز ہوا اور سلسلہ بنا یہ جاری رہتا، کیونکہ کسی نقاد اور اتنے بڑے نقاد اور اہم نقاد کے بارے میں جو ہم سے رخصت ہو گیا مگر اپنے عہد پر جس کا نقش ثبت ہو گیا اور جس نے بہت بڑا کام کیا مختلف سمتوں میں، اس کے بارے میں گفتگو کرنا ایک اپنی جگہ پر ایک بہت ہی اہم ایک کام تھا جو تنقید کی دنیا میں ہونا چاہیے۔ چنانچہ مجھے بڑی خوشی تھی کہ یہ جو گفتگو شروع ہوئی ہے اور جس پیمانے پر شروع ہوئی ہے وہ ایسی ہے کہ جو ختم ہونے والی نہیں ہے، بلکہ اسے جاری رہنا چاہیے، اور نہ صرف ابوالکلام صاحب کے بارے میں بلکہ عموماً ہمارے جو یہی ایک سطح قائم رہنی چاہیے۔ ابوالکلام صاحب کے بارے میں میں کیا کروں، اس وقت ان کا رخصت ہونا اتنا بڑا سانحہ تھا کہ بہت مشکل سے اپنے اوپر کوئی شخص قابو پا سکتا ہے جو ان کو جانتا ہو۔ ایک زمانے تک، بلکہ جب سے شاید انہوں نے ادبی دنیا میں قدم رکھا تب سے میں نے دہلی میں انہیں دیکھا، ان کو سنا اور ان کی چیزوں کو پڑھتا رہا، اور مجھے جب بھی میں نے ان کو پڑھا یا سنا مجھے لگا کہ ہمارے مستقبل کے امکانات کا آغاز ہو چکا ہے، اور ایک ایسا شخص کہ جس کی تعلیم و تربیت ہماری روایات کے مطابق مشرقی جو وسائل ہوتے ہیں اس کے مطابق ہوئی، لیکن اس نے جامعہ اور علی گڑھ اور دہلی کے مختلف اداروں میں رہ کر ایک جو کھلا ذہن پایا، اس کی بنا پر اس کے ہاں ایک وسعت، فکر کی وسعت آئی، اور ایک ایسا اعتماد آیا جو آج کل کی نسل کے لوگوں میں بہت ہی قیمتی، بہت ہی قابل قدر ہے۔ میں نے جب بھی ان کو سیمیناروں میں سنا اور جب بھی ان کے مقالات میں نے پڑھے یا ان کی زبانی سنے تو مجھے بالکل ایک نئی آواز محسوس ہوئی، اور ہم جس قسم کی تنقید کے عادی ہو چکے تھے یہ ان سے بالکل ایک الگ ایک راستہ تھا جو ابوالکلام قاسمی صاحب کے یہاں ہمیں ملا، اور انہوں نے بہت ہی گہرائی کے ساتھ، بہت ہی مشقت کے ساتھ انہوں نے ان پہلوؤں کی تجزیہ کیا اور ان کو لیا جو ان کے زمانے میں زیر بحث آئے، لیکن جن کو عموماً لوگوں نے سرسری طور پر لیا، اور انہوں نے اس کو بالکل اپنے انداز میں ایک طریقے سے ٹریٹ کیا۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے عہد کے وہ نقاد، ایک تو بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ ایک پورا کارواں ہے ادب کا جو ہمارے سامنے سے گزر گیا اور ہمیں چھوڑ گیا، اور شمس الرحمان فاروقی اور شمیم حنفی صاحب کے ساتھ جو یہ حادثات سے شروع ہوئے وہ ابوالکلام قاسمی پر ختم ہوئے ہیں، لیکن کاش کہ اب ایسی صورتحال نہ آئے اور ہمارا دامن جو جتنا خالی ہو چکا ہے اب اسی پر بہت دن تک ایک یہ سوچیں گے کہ آخر اس کو بھرنے والے کہاں سے آئیں گے اور کون ہوں گے۔ تو ایسی صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ ابوالکلام قاسمی صاحب کے بارے میں، ان کی تحریروں کے بارے میں جو یہاں اس وقت سما بندھا ہے گفتگو کا، یہ جاری رہنا چاہیے۔
صرف ابوالکلام کلام قاسمی کے بارے میں بلکہ ان موضوعات کے اور ان جہتوں کے بارے میں. یہ بحث یہاں پر بڑھانے کی بجائے، اور میں چاہتا ہوں کہ اگر شارف صاحب ہوں، شاید وہ نہیں ہیں، تو وہ اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، ورنہ ہم اسے جاری رکھیں گے. اور آئندہ اس ابوالکلام قاسمی کے تنقیدی رتبے کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر اور بھی ایک سیمینار کریں گے جس میں وہ چیزیں جو رہ گئی ہیں انہیں ہم شامل کریں. میں بہت بہت شکرگزار ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ نے ہماری گزارش پر یہاں آنے کی زحمت کی، اور اتنا زیادہ یعنی انٹرنیٹ میں اور کمپیوٹر میں آج گڑبڑ رہا ہے آوازوں کا اور چیزوں کا، کہ اس سے یقیناً ڈسٹربنس آپ لوگوں کو ہوا ہوگا. اس کا مجھے افسوس ہے. ہمیں امید ہے کہ آئندہ ہم ان چیزوں کی کمی کو دور کریں گے. شکریہ. غالب سچوک کے سیکریٹری اور استاد محترم پروفیسر صدیق الرحمن قدوئی صاحب نے ابوالکلام قاسمی صاحب کے تعلق سے جن خیالات کا اظہار کیا ہے ان میں ایک مستقبل کے امکانات کی بات بھی ہے، اور اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ابوالکلام قاسمی صاحب نے جب لکھنے پڑھنے کا آغاز کیا تھا تو اس وقت جو ہمارے اس وقت کے بزرگ تھے اور زمانے کا جو ادبی معاشرہ تھا وہ کس طرح انہیں دیکھ رہا تھا، اور گویا کہ ادب کا ایک مستقبل، انہیں تنقید کا مستقبل نظر آتا تھا ابوالکلام قاسمی صاحب کے یہاں. اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جو تحریر ہے اور جو کچھ انہوں نے کام کیا ہے وہ مستقبل کی راہ طے کر دے گا، اور مستقبل ان تحریروں سے روشن ہوگا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک قاری کے حیثیت سے ہم ان کی طرف وزٹ کریں اور جائیں. ناصر عباس نیر صاحب نے ان کی ادبی صحافت کا ذکر کیا تھا، اور ان کی ادبی صحافت کو بھی ان کی تنقیدی سرگرمیوں کا ایک حصہ، ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ ایک حصے کے طور پر دیکھا. انکار، الفاظ اور پھر امروز، یہ تین رسالے. امروز کے لیے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے جو آخری شمارہ آیا ہے اور وہ دیکھیے، اور پھر وہ جو اور ابھی جس شمارے کی وہ تیاری کر رہے تھے اس سلسلے میں بھی ظاہر ہے کہ وہ اتنی اپنی تکلیف اور بیماری کے باوجود وہ اتنے فعال تھے اور چاہتے تھے کہ امروز وقت پر نکلتا رہے. تو یہ ادبی صحافت کا بھی ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ نقصان ہوا ہے. لیکن جو قدوئی صاحب نے امکانات کی جو بات کی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت اہم ہے، اور امکانات روشن ہوتے ہیں، موجودگی میں ہی روشن نہیں ہوتے ہیں بلکہ غیاب میں بھی روشن ہوتے ہیں. جو مادی وجود ہے وہ نگاہ سے اوجھل ہو جاتا ہے، لیکن باقی جو چیز موجود ہے تحریر کی صورت میں اور جو اثاثہ ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اس سے ایک رشتہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب میں آخر میں غالب سچوک کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ادریس احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مہمانوں کا شکریہ ادا کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ڈاکٹر ادریس احمد. بہت شکریہ سر. معزز حاضرین، ادھر ایک عرصے سے تعزیتی پیغامات ادا کرنا ہماری ادبی سرگرمی کا حصہ ہو گیا ہے. اس صورتحال کا سامنا میں اکیلا نہیں کر رہا، لیکن اس سے افسردگی کی جو فضا پیدا ہوئی ہے اس نے ہمارے حواس کو پوری طرح متاثر کیا ہے. پروفیسر ابوالکلام قاسمی صاحب عرصے سے ایک مہلک مرض کا سامنا کر رہے تھے، اور ہمیں اس کا اندیشہ بھی تھا جو آخرکار سچ ثابت ہوا. قاسمی صاحب کو تقریر کرتے ہوئے دیکھنا یا ان کی تحریر کا مطالعہ کرنا ایک علمی تجربے کا احساس کراتا تھا. 2013 میں غالب انسٹیٹیوٹ نے ان کی تنقیدی و تحقیقی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں فخر الدین علی احمد غالب انعام برائے اردو تنقید و تحقیق پیش کیا تھا. ان کی عام زندگی کے نظام الاوقات کے ساتھ ان کی تنقیدی رائے بھی بڑی نپی تلی اور سٹیک ہوا کرتی تھی. مشرقی و مغربی تنقیدی افکار کا انہوں نے بغور مطالعہ کیا تھا.
انہوں نے مغربی افکار کو بالجبر مشرقی متن پر سوار نہیں کیا۔ تنقید کی مناسب ترین زبان کا نمونہ ان کی نثر میں موجود ہے۔ میں غالب انسٹیٹیوٹ کی جانب سے اور آپ تمام شرکاء کی جانب سے سب سے پہلے پروفیسر ناصر عباس نیر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے سرحد پار سے ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناصر عباس نیر صاحب اردو کے سب سے نمایاں ادیب و ناقد ہیں۔ ان کی تحریروں سے ہم سب استفادہ کرتے ہیں۔ میں پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب، سیکریٹری غالب انسٹیٹیوٹ، پروفیسر شارف رضوالوی صاحب، پروفیسر عتیق اللہ صاحب اور ڈاکٹر سرور الہدا صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور تمام ناظرین جو ہمیں فیس بک یا یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں، میں ان سب کا دل کی گہرائیوں سے مشکور و ممنون ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ شکریہ۔ بہت شکریہ۔ بہت اچھا، آداب آداب۔